اب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ چلیں بھائی، الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 20واں پارہ پڑھا ہے، کل 19ویں پارے میں بہت سارے مضامین رہ گئے۔ خیر اب رہ گئے تو رہ گئے، اگر ہم اس کو کور کریں گے تو آج کا رہ جائے گا۔ تو ہر سال سنا کریں تاکہ سب کچھ کور ہو جائے۔ آج ہم نے پڑھا ہے جی 20واں پارہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ بھائی اس کو تو ٹھیک کریں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آواز گونج رہی ہے نا، مجھے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے آ کے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے، خوبصورت باغات۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے۔ پوری زمین، پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ، وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا، وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں، پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک یعنی وہ والی چیزیں۔ تو من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو کیا بنایا؟ قرار گاہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین، پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ وجعل خلالها انہارا، پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے۔ وجعل لها رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا۔ دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بڑی مزے کی آیت ہے۔ بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا۔ زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی، تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے، خود سے تھوڑی انسان نے کیا یہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا، کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی غلط بولتے ہو آپ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو، قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ساری زندگی تم ان بتوں کو، مزاروں کو، قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو، برابر ہے۔ کوئی پتا بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مانگنا نہ مانگنا برابر۔
اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو، ساری زندگی پکارتے رہو گے، کوئی رپلائی نہیں آئے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے۔ تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے وہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، تو آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا، مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ کیسے قبول کرتا ہے اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو، پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں، پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی، تجارتی سفر کیسے ہو گئے، اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے، ان کی ایک اینگل کر دیا، ان ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے انسانوں نے۔ صحراؤں میں بھی آپ کو پتا ہے، صحرا میں جانے کے بعد گم، کچھ پتہ نہیں چلتا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں نے۔ تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے، دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جب مایوس ہو جاتے ہو، پانی ختم ہو گیا، تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن سکتی۔ اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو، کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا؟ کتنا عجیب بنا دیا اس نے، کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا۔ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے، جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا، اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا، کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے، اس کو تو سب مانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا، دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یعیدہ، دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے؟ آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، زمین سے بھی ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے۔ 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفتاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب اور فلانے مرشد صاحب اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار، وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے۔ توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ۔ آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو
اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں ہے. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے. اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا، اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتہ ہے نا، بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں، ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ. تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا واباؤنا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے. چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مان لیا نا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں اب؟ بھائی اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بد نظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، 20 احکام ہیں. کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے. آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے. تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے. وہ کیا ہے؟ اذا کننا ترابا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں، مردوں کی بوٹیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس. بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں، کتے بلے کھا لیتے ہیں، کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. جب مر کے ختم، دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن، ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں، وآباؤنا، ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے، قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے، موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے، عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو، ابے بھائی منہ سے جملہ مکمل کر لیا کرو، میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں لکھی ہوئی کہانیاں. جیسے ہوتے ہیں نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں، چاند پہ جو ہے نا وہ گڈا رہتا ہے، گڑیا رہتی ہے، تو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا. دادیاں کیوں کہانی سناتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ دادی چاند پہ گڈا گڑیا کی کہانی. اب پتہ چلا موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں چاند پہ جانے کا شوق پیدا ہو. تو کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے. جب الیکشن ہوئے تھے نا، جو سسٹم کے تحت جو الیکشن، تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں. انڈیا کس پہ اتر آیا ہے؟ چاند پر اتر آیا ہے. اور اس الیکشن میں پاکستان، آگے ڈیش لگا کے، میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا نا، مسجد ہے، پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، انڈیا جتنا پاکستان ڈیش آگے پن پہ اتر آیا ہے نا، انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے. جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی ہوئی ہے نا، وہاں پہ جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں. انڈیا بہت ظالم ہے. جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، موجودہ گورنمنٹ وہ بہت ظالم ہے. خیر، تو اللہ وہ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم، نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے. اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، تنگ نہ کریں. ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی ہیں. تو بھائی خوب سمجھ لو، اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے، تو یہ دماغ میں بٹھا لو. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے. کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آخری پہلو پڑھا تھا نا. آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا.
اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور مصر والوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے، ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا، ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں، اور دوسرا تھا یستضعف طائفة منہم، ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو مسلم قوم تھی، کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا، اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آبادی گھٹانے کا سسٹم آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، پہلے فیملی پلاننگ کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا تھا، اب قوموں کو گھٹانے کے لیے دعویٰ وہی ہے، اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے، اسٹائل یہ ہے کہ ایکچولی تربیت نہیں ہو پائے گی، ایکچولی دو بچے ہوں گے تو رہیں گے کہاں، وہ مکان کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، عورت کو چاہیے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامے پہنا کے نا اس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے، گروتھ ریشو کو کم، حالانکہ دنیا میں کل فیوچر اسی قوم کا ہوگا جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا، دنیا پہ کل وہی چھا جائے گی وہ قوم۔ میں نے جاپان کا تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا، جاپانیوں کے ہاتھ سے بزنس نکل کے پاکستانیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، آپ اندازہ لگاؤ، کیونکہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی، یہاں جاتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے۔ خیر، تو فرعون نے کیا کیا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا، ذبح، ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے، تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین، اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں، وَنُرِيدُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں، زمین سے مصر کی زمین مراد ہے، کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں، کیا احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں۔ دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا، گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی، نا 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 نا، اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے، پلٹ دیں گے اٹھا کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے، آپ سوچو جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا، ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں، وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں، بنی اسرائیل کو۔ کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا، ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے، ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک لا ہے، قانون ہے، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے، یہ کھٹکا لگا رہتا تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دیا، ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو، وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم۔ کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا، کیا الہام کیا، ان ارضعیہ، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا، موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا۔ اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کی بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو
فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ان ارضعیہ کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں, تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے, فَأَلْقِيهِ تجھے خوف ہو جائے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے, ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا. فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا, اس لیے قتل نہیں ہوگا, اور ماضی کا غم بھی نہیں. تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا, غم نہ کرنا. کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے, فرمایا رَادُّوهُ, رَادُّ اس میں فاعل ہے, ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے. یہ تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھیں, تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا. الہام ولیوں کو ہوتے ہیں, شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے. تو ولی اللہ تھیں تبھی ان کے دل میں الہام ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے اللہ کی قدرت دیکھیں فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے, تو فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے. اٹھایا اس لیے نہیں تھا, انہوں نے اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا. جیسے ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین بے شک فرعون, حامان اور اس کے لشکر خطا کرنے والے تھے, غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأة فرعون فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر, لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل کا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأة فرعون فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا, نبوت ملی, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے, ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت, ایسی اٹریکشن ڈال دی. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے, او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے ہے, یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے, تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں. ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا ہے. خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو. ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی. فرعون سمجھ جاتا کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. موسیٰ کی ماں کے دل کو
کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن کی. یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے, وہ کنٹرول میں نہیں تھا, ہم نے اس پہ رسیاں باندھ دی اس دل پہ. یہ بلاغت ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی, ہم نے کیا کیا, اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا, ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی, غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو, اللہ سے. اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی, لولا اربتنا علی قلبہا, اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے, ہم نے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں, چپ کر کے بیٹھی رہے آرام سے, صبر کر. لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین, ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے. جب بچہ گود میں آئے گا نا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. وقالت لاختہ قصیہ, قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپ کے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے. ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھائی, صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا. فبصرت بہ عن جنوب, بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. تو چپکے سے عن جنوب, اتنی ہوشیار تھی نا, دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے, لیکن اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اس صندوق سے کوئی رشتہ ہے. ایسی ذہین بچی تھی, ایسے چپکے دیکھ رہی تھی. تو میں آج گھر میں بیٹھا تھا نا, جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی, تو بچی چھوٹی بچی ہے اس کو میں سنا رہا تھا نا, تو جب یہ آیت آئی میں نے اس کو تھوڑی سی تفسیر کی. میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنی ہوشیار تھی, بچے کو صندوق میں ڈالا ہے, چپکے دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا کہاں رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. اور میں نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی گلی محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے, تمہیں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے. ادھر دیکھو وہ کیسے دیکھ رہی تھی, اور تمہارا یہ چھوٹا بھائی وہیں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو جا رہا ہے. خیر, تو کتنی ذہین بہن, ورنہ بچوں میں اتنی ہوشیاری کہاں ہوتی ہے. ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے, ورنہ وہ پوچھیں گے تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے, تو کیوں دیکھ رہی ہے, اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے. پھر فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل, ڈبوں کا رواج نہیں تھا, اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا, کوئی اس بچے کو دودھ پلائے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے, کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی, پی نہیں رہے. دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ. کتنا ظالم بادشاہ, ہزاروں بچے قتل کر دیے, اتنا ظالم. ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا, بیگم نے کہا نہیں, فرعون نے کہا اوکے اٹ از اوکے, اب نہیں ماروں گا. پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا, تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے, اتنے بچے قتل کر دیے, اس کو بھی بھوک سے مرنے دو, چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے. نہیں, بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے, اولاد بنایا ہے, تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام کرنا ہے, مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا. تو فرعون نے بلایا لوگوں کو. اس سے بھائی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے, یا نوک سے, پتہ نہیں کچھ ایسا الفاظ ہے. خیر, تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں, لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی, آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو, آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ, تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا, ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں, تو وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, جب یہ بات پھیل گئی بھائی
فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور بڑا خوبصورت بچہ ہے, اٹریکٹیو بہت تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے, کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہیں, کہہ رہی بھئی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے, بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو, لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا, پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں, کلفٹن میں جڑا بہت جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہیں نا, ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی ہم اتنے. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو, پیدا ضرور کرو, ملازم رکھ لو پالنے کے لیے, آیا رکھ لو, دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. بھئی خواتین کہتی تھیں ایکچولی پیمپر چینج, پھر بچے کو بار بار فیڈ, یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار, نسل مت روکو, اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا, دائیاں رکھو, دودھ بھی وہی پلائیں گی, ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو, دائی دودھ پلائے گی, وہی پالے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھئی گاؤں میں لے جاؤ, پالو, تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے, بھئی ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے, ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو, پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, دادا بن جائے تو آ جانا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا, بھائی وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا, موسیٰ کی ماں کی گود میں, کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ, اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو, رکھو تم, پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا, کئی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے. دیکھو آپ, نیک تھی نا خاتون, کتنے بچے قتل ہو گئے, اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا, اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے. بچپن میں آپ دیکھو نا, 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی, کیسا چیختا ہے. واش روم میں جائے گی نا, بچہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا واش روم کے دروازے پہ, اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے. اور بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے, ولتعلم, اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں, ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا, تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو, پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئیں. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں, اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا, اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے, فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا, اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے. لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا
تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں. وعدے تو بہت کیے ہوئے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، فرعون ہی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، وَاسْتَوَىٰ، اور سارے اعضاء سیدھے ہو گئے، درست. بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، لڑکھڑا کے چلتا ہے، کبھی ادھر نہ بول پاتا ہے نہ کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے اس کے بعد پوری باڈی انسان کی میچور ہو جاتی ہے، جوانی کو پہنچتا ہے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل میں پلتے پلتے جوانی کو پہنچے. آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. نبوت تو بعد میں ملی ہے، لیکن حکمت کہتے ہیں عقل کی باتیں. ایسے نہیں تھے جیسے فرعونی پھینکو تھے نا، عقل اور دانائی ہم نے عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا تو آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہوگی؟ ٹھیک سوچے گی. اور عمل الٹے کرو گے تو کھوپڑی بھی کیا فیصلے کرے گی؟ غلط. دیکھ لو نا، گوروں نے عمل الٹے کیے تو ان کی کھوپڑی ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے. تو یہ کھوپڑی ہے کوئی؟ جو گندا کام تھا تم اس کو پروموٹ کر رہے ہو یار دنیا میں. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں داخل ہوئے، مصر میں نا، جب لوگ سو رہے تھے. ہمیشہ سے دنیا میں معمول رہا ہے، غیر مسلموں میں بھی مسلمانوں میں بھی، دوپہر قیلولے کا. یہ بھی ہندوستان میں انگریزوں نے آ کے یہ ختم کیا ہے دوپہر کا قیلولہ. ورنہ ہمیشہ سے دنیا میں رواج ہے، لوگ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، 11 ساڑھے 11 بجے، ناشتہ واشتہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر اٹھتے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے، اور پھر رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے. تو ہندوستان میں بھی ایسا ہی تھا جب تک انگریز نہیں آیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے نا اس ٹائم پہ نکلے جب لوگوں کی غفلت کا وقت، سب سو رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ کوئی ہوتا نہیں ہے. 2 بندے نظر آئے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، 2 بندوں کو دیکھا جھگڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا. وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم یعنی فرعون کا. ایک فرعون کا تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا، دونوں لڑ رہے ہیں. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو غالب گمان یقین تھا کہ یہ فرعونی ہی غلط ہے، کیونکہ فرعونی جو ہے نا وہ تنگ کرتے تھے، جیسے آج انڈیا میں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. تو فرعونی تنگ کرتے تھے بنی اسرائیلی کو. تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی بنی اسرائیلی نے کہ میری مدد کریں، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے لڑائی کو روکنے کے لیے. فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا. فقضى علیہ، اس کا انا للہ ہو گیا. ایک مکہ مارا تو پاور بہت تھی، طاقت بہت تھی، تو لگایا وہ ایک مکے سے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گیا. جب وہ کوچ کر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے عمل کرا دیا مجھ سے، بندہ بے گناہ آدمی میں نے کیا کر دیا؟ مار دیا. تو اتنا بڑا کیس تھوڑی تھا کہ تبھی تو ہم کہتے ہیں ڈاکو کے پاس سے بندوق نہیں نکلے نا تو اس کا قتل جائز بولو نہیں ہے. کسی کو مسجد سے چپل چرانے پہ قتل نہیں کر سکتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے ڈاکو کا قتل اس وقت جائز ہے جب اس کے پاس آلہ جارحہ ہو، قتل کرنے والا آلہ ہو، جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی قتل کر سکتا تھا. ورنہ کسی انسان کو کسی جرم پہ قتل کرنا جائز نہیں ہے. چند صورتیں اس کے علاوہ، نہ کافر کو نہ مسلم کو. آپ کہہ سکتے ہیں نا دیکھو وہ تو قبطی کتنے ظالم تھے، لیکن قتل اس کا حلال نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہوا فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے عمل کرا دیا مجھ سے. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو انسان کو غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کر دے. تو قاتل کے کافر کے قتل پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کا قتل بھی جائز نہیں ہے. فغفر لہ، اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کی غلطی کو معاف کر دیا. پھر فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب دیکھنے والا کوئی تھا نہیں، بندہ مر گیا، بنی اسرائیلی اپنا تھا. یہ بنی اسرائیلی کو پتا تھا کہ موسیٰ نے مارا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا،
فرعونیوں کو یا کہیں بھی پتہ چل جاتا تو وہ پھر دیت نہیں لیتے, انہوں نے تو ڈائریکٹ قتل کرنا تھا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے آلریڈی دشمن بن چکے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے, اندازہ کیا, یقین ہو گیا تھا. تو اب کیا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, اب موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن صبح کی مدینہ میں, شہر میں خوف کی حالت میں, یترقب دیکھ رہے تھے کہیں کوئی قاتل کا پتہ تو نہیں چلا رہا, ایسا تو نہیں کہ میرا نام آ جائے کہیں. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. جو لوگ خامخواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ نیک نہیں ہوتے, وہ پرلے درجے کے کیا ہوتے ہیں, بے وقوف. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اگر میں نے جا کے خود بتا دیا مجھ سے ہوا ہے تو یہ جتنی سزا بنتی ہے اتنی تھوڑی دیں گے, یہ تو مجھے مار دیں گے یہ لوگ. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام چھپتے پھر رہے تھے شہر میں, احتیاط کر رہے تھے کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا. اچانک کیا دیکھا ہے, فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, وہی بنی اسرائیلی جس نے کل مدد کے لیے بلایا تھا دوبارہ مدد کے لیے بلا رہا ہے, کسی اور سے پھڈا کر رہا ہے, وہ کسی اور سے جھگڑے میں لگا ہوا ہے, اور کہنے لگا قال له موسیٰ انک لغوی مبین, حضرت موسیٰ نے کہا تو تو بڑا گمراہ آدمی ہے, یعنی روز ہی تیرے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کل بھی لڑائی ہو رہی تھی اور آج بھی. اس سے نا وہ ڈر گیا, جب اس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا نا کہ یار تیرے روز ہی پھڈے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما, موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اب دوبارہ فرعونی کو جا کے پکڑیں گے. پکڑیں گے کس کو, کیونکہ ظالم وہ تھا, پکڑیں گے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کو یہ کہہ دیا کہ تو بار بار غلطی کر رہا ہے, اس سے وہ ڈر گیا کہ اس دفعہ شاید مجھے پکڑیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. اب موسیٰ علیہ السلام جب تیزی سے آگے بڑھے نا, اس نے کہا یار ایسا لگتا ہے کل اس بندے کو تھپڑ لگائے, آج کس کا نمبر ہے, میرا. وہ گھبرا گیا بہت زیادہ. یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس نالائق کو چاہیے تھا, تو گھبرا گیا تو کم از کم موسیٰ تو تیری مدد کل آ رہے تھے نا, ان کا راز تو فاش نہ کر. تو بنی اسرائیلی فوراً چیخ پڑا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی, اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل تو نے بندہ مارا ہے آج مجھے مارنا چاہ رہا ہے. ارے بھائی یہ بولنا تھا, اور اس فرعونی کو پتا چل گیا کہ کل جو لاش دریافت ہوئی ہے اس کا قاتل کون ہے, موسیٰ. یہ بنی اسرائیل نے کتنی بڑی نالائقی کی کہ نہیں کی, ساری زندگی اپنے لیڈر کو ستایا, ساری زندگی. تو غلام قوم تھی نا, تو غلام ان میں پھر وہ میچورٹی نہیں رہتی, برداشت نہیں رہتی, بلند سوچ نہیں ہوتی ان کی. تو یہ کہنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى, قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. وہ موسیٰ علیہ السلام, وہ فرعون کے محل میں رہتا تھا, فرعونی تھا, حضرت موسیٰ سے اس کو محبت تھی, کیونکہ حضرت موسیٰ کی نیکیاں, ان کی طہارت, ان کے چہرے کی رونق, نور سب دیکھا ہوا تھا نا اس نے. اب فرعونی دربار میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو موسیٰ نے قتل کیا. فرعون کو ویسے ہی کوئی دشمنی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی نے فیصلہ کیا بھئی ہمارے پاس اچھا بہانہ ملا ہے, ہمیں موسیٰ کو کیا کر دو, قتل, فوراً قتل کر دو. تو بیچ میں سے ایک بندہ اٹھ کے بھاگتا ہوا آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی. کیا خوش قسمت انسان تھا یا نہیں تھا جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. اس لیے خوب سمجھو, جب بے گناہ لوگوں کے لیے کوئی ان کے خلاف جا رہا ہو نا, اور آپ کے پاس رپورٹ ہو, تو ان کو جا کے خبردار کر دینا چاہیے, ان کو بتا دینا چاہیے بھئی آپ کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ نکل لو یہاں سے. ہمیں یاد ہے جب کراچی میں بہت حالات خراب تھے نا, دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بندے مارتے تھے, ایک دہشت گرد نے توبہ کر لی. پھر مجھے اس کا واقعہ پتا چلا, اس نے کہا کہ جب دہشت گردوں کی میٹنگ ہوتی تھی نا کہ فلاں کو گھر میں جا کے مار دو, کہتا ہے میں چپکے سے جا کے اس کو نوک کرتا, بھاگ جا یہاں سے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے. تو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. تو پھر وہ بہت سے لوگ اس نے اس طریقے سے بچائے ہیں. میٹنگوں میں بیٹھتا تھا لیکن ساتھ میں جا کے چپکے سے مخبری کرتا تھا. تو ایک شخص آیا بھاگتا اس لیے کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیں, تو میں پہلے جا کے بتا دوں فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ, اے موسیٰ آپ مصر چھوڑ کے نکل جائیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. مصر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے جان بچانا ممکن نہیں ہے. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں کس پہ توکل کرتا ہوں, اللہ پہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا, بچانے والا کون ہے, اللہ. بھائی شریعت نے حکم دیا ہے آپ پورے اسباب اختیار کریں, پھر توکل کس پہ کریں, اللہ پہ. فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں.
سونامی کا، میں جب جاپان میں تھا نا تو سونامی کا بتا دیا گورنمنٹ نے کہ سونامی آ رہا ہے. اتفاق کی بات ہے ہم اگلے دن ہمارا ادھر ہی بیان تھا جہاں سونامی آ رہا تھا. میں نے کہا ہم تو نہیں جا رہے بھائی، ہمارا کوئی سونامی کے سمندر کے اندر سے بیٹھ کے بیان کرنے کا پروگرام نہیں ہے. خیر وہ ٹل گیا تو میں گیا. جب میں گیا تو میں نے وہاں اپنے پاکستانیوں سے پوچھا کہ کل سونامی کا خطرہ تھا تو آپ لوگ گئے کیوں نہیں یہاں سے؟ انہوں نے کہا یار ایسے اعلانات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں، آیا وایا ایک ہی دفعہ آیا تھا اور ہم نے مسجد کی چھت پہ پروگرام بنایا ہوا تھا بیٹھنے کا. اب آپ اندازہ لگاؤ یار، یہ ہے توکل. ابے چھت پہ کب تک بیٹھے رہتے اللہ کے بندو، نکل کیوں نہیں جاتے تمیز سے یار؟ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں سے پھر ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی بے فکر قسم کے لوگ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے. فوراً موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر چھوڑ کے، ذات راہ باندھا. اب نکلے راستہ نہیں پتا ہے کیونکہ اتنی جلدی نکلنا ہے نا، حکومت سے کون بچ سکتا ہے بھائی؟ جب حکومت فیصلہ کر لے وہ تو فوراً اپنے فوجیوں کو بھیجے گی اور اٹھا لیں گے وہ. قرآن کہتا ہے فخرج منها خائفا يترقب، مصر سے نکلے خوف کرتے ہوئے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پکڑ تو نہیں لے گا. اس خوف کی کنڈیشن میں مصر چھوڑ کے نکل گئے اور جائیں کہاں؟ کہنے لگے ربی نجینی من القوم الظالمین، اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو مجھے ظالموں سے نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء مدین، ارادہ کیا مدین چلتا ہوں، وہاں کی حکومت کا معلوم تھا کہ کچھ اچھی حکومت ہے. مدین کی طرف گئے، اب راستہ معلوم نہیں ہے. قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، اللہ سے امید لگائی کہ مجھے اللہ سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. ولما ورد ماء مدین، پتہ نہیں کتنا لمبا سفر پیدل کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اپنی ماں سے ملے ہوں گے، اس کو بتایا ہوگا کہ بھئی فرعون مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، میں نکل رہا ہوں. اتنا لمبا سفر کر کے اور جب مدین پہنچے تو آپ کو پتہ ہے مسافر ہمیشہ پانی کی تلاش میں ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پانی. پانی کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پیاس بجھے گی آپ کی. پانی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے وہاں پبلک مل جاتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ پانی ہے، یہاں لوگ آئیں گے، تو جب پبلک ملے گی ان سے ہم رہائش کا پوچھ لیں گے، کچھ روزگار کا پوچھ لیں گے. تو یہ سب چیزیں، اس لیے مسافر ہمیشہ پہلے کہاں جایا کرتے تھے؟ کنویں کی طرف یا نہر کی طرف. ولما ورد ماء مدین، قرآن کہتے ہیں مدین کے پانی یعنی مدین کے کنویں پہ آئے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں جا کے دیکھا کہ بہت سے لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، ڈول سے پانی نکال رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دیکھا دو لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو ہٹا رہی ہیں، یعنی روک کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، مردوں کے مجمع میں بھیڑ میں نہیں گھس رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا کہ بھئی یہ مرد جو ہیں یہ جب تک پانی پلانے سے فارغ ہوں گے یہ بیچاری لڑکیوں کو تو بہت دیر ہو جائے گی. آپ دیکھو مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن انسانیت پہ رحم کا جذبہ دیکھو. ہونا تو ان مسٹنڈوں میں چاہیے تھا نا، ان کمبختوں کو. ابے بھائی جو کمبخت کھڑے ہوئے پانی کا ڈول نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، برتن بھر رہے ہیں، ان کمبختوں کے سوچنے کی چیز تھی نا. ہم 150 مرد ہیں، ان بچیوں کی باری کب آئے گی؟ لڑکیوں کی باری. وہ کمزور ہیں تو ان کو پہلے پلا دو. کیا خیال ہے؟ ان مسٹنڈوں کو سوچنا چاہیے تھا نا. وہ مسٹنڈے، میں تو ان کو مسٹنڈا ہی کہتا ہوں، وہ مسٹنڈے نہیں سوچ رہے تھے. لیکن جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ عزت دار ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا خیال نہیں آیا، ان لڑکیوں کا خیال آیا کہ عورت ذات ہے، دور کھڑی ہوئی ہے کافی دیر سے، تو کیوں نہ میں ان کی خدمت کر دوں. تو قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور ڈول سے نکال کے ان کو پانی لا کے دے دیا. پہلے موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس گئے اور پوچھا ما خطبکما، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ ترس آیا نا ان کو، تو کہا کہ پہلے پوچھ تو لوں کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ایسا نہ کوئی اور کام ہو. تو انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہو جائیں گے ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھسیں گے. ان میں حیا تھی کہ بھئی دیر سے چلے جاؤ لیکن مخلوط مجلس میں مخلوط نہ بناؤ مجلس کو. مرد ہیں، ان کے بیچ میں گھسنا عورت کے لیے شرم اور حیا کی خلاف ہے. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج آپ شادی میں پارٹیشن کرتے بھی ہیں نا، خواتین پھر بھی گھساتی ہیں اس میں.
پھر بھی کہاں چلی آتی ہیں؟ وہ برقعے میں تھی، پردے میں تھی، اس کے باوجود مردوں کے بیچ میں، جملہ نہ کمپلیٹ کر لیا تھی، اس اور ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود مردوں کے کراؤڈ میں نہیں گھس رہی تھی کہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ اور آج کیسے لباس ہوتے ہیں شادی بیاہ میں خواتین کے، پورے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہو چکے ہوتے ہیں، اب کیا بےہودہ لباس ہوتا ہے، پارٹیشن ہو بھی تو بھی خواتین یہاں گھس، اور مرد بھی بغیرت ادھر گھس رہے ہوتے ہیں۔ ہم بچپن میں یہ کہا کرتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا، تو جب بھی خواتین کے جو تمبو ہے نا اس میں لڑکا آیا کرے نا، ہلکا سا یہ بول ضرور دیا کرو لڑکیوں میں لڑکا، ابے یاد کر لو نا، گوں کھاتا، شاید اس بے شرم کو تھوڑی سی شرم آئے گی، پھر بھی نہیں لیکن شاید آ جائے، گھر میں جا کے شاید سوچے کہ یار غلط کیا میں نے۔ آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیں۔ قرآن کہہ رہا آ کے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک مردوں کا مجمع چھٹ نہیں جاتا اس وقت تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گھر میں کسی مرد کو بھیجو اگر اتنی حیا ہے، گھر کے باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، مردوں کی۔ تو ان بچیوں نے خود پہلے کہہ دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہے، وہ ہمارے ابا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے پیدا کیا ہے، گھر کے باہر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ مردوں کے۔ ورنہ وہ ایکسپلینیشن کیوں دیتی؟ وہ بتا رہی بھائی ہم مجبور ہیں، بوڑھے باپ ہے وہ نہیں آ سکتا تو مجبوراً ہم آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، قرآن کہتا ہے فَسَقَا لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے ان دونوں کو پانی دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ کی نیت میں کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن جب خدمت کر لی نا تو پھر دل میں تھوڑی سی تما پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی میں تو نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، پیسے بھی ختم، اب میں نے ان کو پانی پلایا ہے، شاید ان کو دل میں کچھ خیال آ جائے، گھر میں ابا کو جا کے بتائیں اور کوئی میرے روٹی پانی کا انتظام ہو جائے۔ دل میں تو خیال آ سکتا ہے نا، حضرت موسیٰ کی نیت یہ بولو نہیں تھی، لیکن جب دل میں خیال آیا تو اب ان بچیوں سے کہنا استغنا کے خلاف سمجھا کہ مخلوق سے خدمت کی مدد مانگیں، ان بچیوں سے جا کے کہیں دیکھو میں نے تمہاری کتنی خدمت کی ہے۔ ایکچولی اب آپ بھی گھر میں جا کے ابا کو بتائیں کہ ایک آدمی ہے ابھی نیا نیا سفر سے آیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں رمضان آنے والا ہے مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ سے تھوڑی سی دعا کی، خصوصی دعا کی درخواست ہے، میں سمجھ جاتا ہوں چندہ چاہیے اس کو، تو کیا یعنی یہ بہت بلیغ آیت ہے، یہ مخلوق سے نہیں کہہ رہے، کیوں؟ اس موقع پہ ان سے مدد مانگنا یہ استغنا کے خلاف ہے، یہ اس کی علامت ہے اچھا آپ نے پانی اس چکر میں پلایا تھا۔ اس کی مثال ایسے جیسے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، حکیم الامہ نے دعا کی اللہ اس کی مغفرت کر دے اور وغیرہ، اس نے پھر پیسے ہدیہ نکال کے دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں دعائیں، پیسے واپس کر دیے انہوں نے، یعنی تم مجھ سے دعا کروا رہے اور پھر ساتھ ہی پیسے دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ تو فوراً یہی میسج جائے گا کہ دعا کر لیں 50 روپے میں، تو آپ نے چونکہ بہت اچھی دعا کر لی تو یہ 100 روپے بنتے ہیں اس کے۔ ویسے ہدیہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھائی تو پہلے دے دیتا تو یہ موقع نہیں ہوتا، تو بعض چیزیں بے موقع ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خدمت کی نا، دل میں خیال آیا کہ شاید بھائی کوئی مدد ہو جائے، تو اب ان سے نہیں کہہ رہے لیکن اللہ کے سامنے اپنی احتیاط ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل میں جو یہ خیال آیا ہے، میں مخلوق سے تو مستغنی ہوں لیکن تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں۔ کیا پیاری دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، درخت کے سائے کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ تو نے اگر میرے لیے کوئی اچھا انتظام کر دیا ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں، مجھے وہ انتظام چاہیے، صحیح ہے نا۔ اشارہ تھا کہ اب یہ بچیاں گھر جا کے ابا کو بتائیں گی، ابا شاید کوئی پیسے ویسے دے دیں، تو میں ان سے تو نہیں مانگ رہا لیکن اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اگر تو نے کوئی ارادہ کیا تو کر لے اس کو پورا۔ یہ ہے بیلنس، یہ کیا ہے؟ بیلنس۔ تو اللہ نے ان کی دعا پوری کی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا ہوا، وہ باپ بھی بڑا غیرت مند تھا دیکھو، ورنہ آج کل جو بغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، خدمت لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار فری پھوکٹ کی ہے نا خدمت، تو فری میں کی ہے نا، چلو فری میں ہی ٹھیک ہے۔ ہمیشہ غیرت مند لوگوں کی قدر کیا کرو، جو تمہاری فری میں خدمت کر رہے ہیں نا، معاوضہ انہی کو دیا کرو،
اور جو معاوضہ لے کے کر رہے ہیں تو جتنا معاوضہ اتنا ہی دو ان کو, اور جو فری میں کر رہے ہیں ان کو ڈبل دیا کرو. مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. آج کیا کرتے ہیں, جو مخلص ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں. جو بہو خدمت والی مل گئی نا, ساس پورا نچوڑے گی اس کو, ایسے نچوڑے گی. اور جو خدمت والی نہیں ہے اس سے بالکل ریزرو ہو کے چلتی ہے. حالانکہ بھائی جو خدمت والی ہے اس پہ دل کیا کرو, بڑا کرو, اس سے خدمت بھی کم لو, کھلاؤ بھی زیادہ, کہ بھائی اس کے اندر تو پہلے سے جذبہ ہے. ہر چیز میں الٹا. جو بچہ ماں باپ کا خدمت گزار ہو اس کو نچوڑا جاتا ہے, جو بدتمیز ہو اس سے ماں باپ تھوڑا سا ڈر ڈر کے رہتے ہیں. آپ گھروں میں دیکھ لینا, یہ چونکہ بے وقوف مل گیا, سارے کام یہی کرتے ہیں, انڈے بھی تو لے کر آ, دہی بھی تو لے کر آ, فلانا بھی, وہ چونکہ لا رہا ہے, وہ کہتا ہے یار میں صحیح گدھا مل گیا. ٹھیک ہے, تو مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. تو قرآن کیا کہتا ہے, فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعا مانگی نا, اللہ نے دعا قبول کی. وہ باپ بھی بڑے غیرت مند تھے. جب بچیوں نے گھر جا کے بتایا کہ ایسے, وہ انہوں نے باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی, انہوں نے کہا ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی ہے. تو ان لڑکیوں کے باپ غیرت مند, انہوں نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ, ہم اس خدمت کا اس کو معاوضہ دیں گے, ہم فری میں خدمت. ابے میں تمہیں یہ بار بار اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ یہ خاندانی پن اپنے اندر پیدا کرو. کوئی تمہاری فری میں خدمت کر دیا کرے نا تو پیسے دے دیا کرو, بولو ہم خاندانی لوگ ہیں, فری پھوکٹ کے کام نہیں کرتے. تو اگر فری میں کر رہا ہے یہ تیرا خاندانی پن ہے, میں پیسے دوں گا یہ میرا خاندانی پن ہے. اب خاندانی مقابلہ ہو رہا ہے تو میرا پلڑا کیا رہے گا, بھاری رہے گا. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خاندانی مل جائے اور کمینے پن پہ آ جاتے ہیں, اور کمینے پن پہ آ جاتے ہیں. تو بولو بھائی ہماری ٹانگ ہمیشہ کیا رہے گی, اونچی رہے گی. تو لڑکیوں کے باپ نے بولا کہ اس نے فری میں خدمت کی ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کر رہا ہو تو ہم اس خدمت کا اس کو معاوضہ دیتے ہیں, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, اس کی خدمت کریں گے ہم. قرآن کیا کہتا ہے, فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ حیا کا لفظ بڑھانے کی, ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے میراتھن ریس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ اسلام عورت کی حیا کو دیکھنا چاہتا ہے. ہاں امی عائشہ نے دوڑ لگائی ہے, کس کے ساتھ؟ اپنے شوہر کے ساتھ. تو شوہر کے معاملات اور ہیں, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر پردے والی ہے نا تو اس کو بھی جیل میں ڈال کے نہ رکھے. امی عائشہ پردے والی تھی نا, تو کتنے سفروں میں ہمارے نبی ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں, اور میدان میں دوڑ بھی لگائی ان کے ساتھ, صحابہ کو آگے بھیج دیا تاکہ بے پردگی بھی نہ ہو. جب پہلی دفعہ دوڑ لگائی, امی عائشہ کہتی ہیں میرا بدن ہلکا تھا, میں جیت گئی. کئی سال کے بعد دوبارہ سفر سے واپسی پہ نا پھر نبی نے سب کو آگے بھیج دیا. امی عائشہ کہتی ہیں میرا جسم بڑھ چکا تھا, دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور امی عائشہ سے فرمایا تل کا بھی تل کا, اے عائشہ یہ اس کا جواب ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے مقابلے میں. تو عورت کو کہ جو ہے نا پردے دار عورتوں کے ساتھ کو پروٹوکول دیا کرو, مگر وہی ہے کہ جب ایک پردے والی مل گئی تو اب اس کو اس کے پردے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ملتی نا ذرا بولڈ قسم کی, جو سر پہ چترول لگا رہی ہوتی, اس کو سارے حقوق مل رہے ہوتے. تو خیر, تو قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عورت کی حیا بہت پسند ہے, اور حیادار لڑکیوں سے ہی شادی کیا کرو. خدا کے بندو, ہر ایک کو بولڈ چاہیے. ایکچولی ٹھش پش کرتی ہو ذرا سا نا, وہ ٹھش پش 2-4 دن کو اچھی لگتی ہے, پھر جب تمہارے سر پہ ٹھش پش کرے گی نا, کیونکہ حیا ہوگی تو شوہر کے سامنے بھی نظر, جب شوہر کو غصہ آئے گا تو آواز کو پس کر لے گی. اور اگر حیا نہیں ہوگی تو بھائی حیا ہی تو ساری برائیوں سے روکتی ہے. آپ تھوڑا سا جواب دیں گے, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی. وہ شٹ اپ فراز. ہمارے ایک جاننے والے تھے, بہت پرانی بات ہے, اب آپ کو کیا پتا کون سے فراز کی بات ہو رہی ہے. آرمی میں کیپٹن تھے وہ, تو پڑوس میں رہتے تھے. بہت پرانا قصہ ہے, اب ان کو بھی پتا نہیں چلے گا. آرمی بہت سارے کیپٹن 20 سال پہلے فراز تھے نا, بہت سارے فراز تھے. اب ایسا نہ کوئی آرمی کا چیف بن جائے کل فراز, مجھے اٹھا کے اندر ڈال دے کہ تو, میں بھائی اس کی بات نہیں کر رہا, 20 فراز ہیں, سسٹم میں نہ لے آئے مجھے بھی کوئی. ٹھیک,
فوج تو کچھ بھی. تو وہ نا انہوں نے شادی کی پہلی رات نا اپنی بیوی کو بتایا, ان کی گھر والی نے میری گھر والی کو بتایا کہ ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا فرسٹ نائٹ, بڑی اسی اسٹائل میں, میرے ہسبینڈ نے فرسٹ نائٹ مجھے بتا دیا تھا کہ تم میرا نام لے کے کیپٹن فراز کہا کرو. مجھے کیا کہا کرو؟ کیپٹن فراز. یہ ہسبینڈ, شوہر, آقائے نامدار, یہ وہ نہیں, نام لو. مجھے براڈ مائنڈڈ لڑکیاں پسند, یہ ادب تمیز اور دوپٹہ شپٹہ نہیں پسند. وہ بھائی ایسی نکلی کہ ان کے گھر سے لڑائیوں کی آوازیں آتی تھیں. وہ جب ذرا ڈانٹتا نا بیوی کو, بیوی کہتی شٹ اپ فراز. تو یہ جملہ مجھے یاد ہو گیا, او فراز شٹ اپ. تو میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا جو سکھایا ہے وہی. فراز ادھر فوج کا کیپٹن ہے, کیپٹن کی تو بڑی پھوپھا ہوتی ہے بھائی, لوگ آگے پیچھے یس سر, ٹھیک ہے نا, سلوٹ مار رہے ہیں. لیکن ادھر کیا, ذرا سا بیگم کو بولا او فراز شٹ اپ. تو فراز صاحب تو ہمیشہ کے لیے, ہو سکتا ہے اب تک انتقال ہو گیا ہو فراز صاحب کا, ان کا, مجھے نہیں لگتا اب تک فراز صاحب بچے ہوں گے. تو اس لیے بھائی حیا کیا ہے؟ حیا سب سے پہلے کیا ہے؟ حیا. تو قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. حیا کے ساتھ چل رہا ہے راستے کے کنارے پہ, بیچ روڈ پہ نہیں, پردہ کر کے. چال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں حیا ہے. اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے, میرے ابا آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. کیوں؟ استغنا میں بھی اعتدال ضروری ہے. بعض لوگ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں, نہیں میں تو فری میں, اندر اندر سے ہوتا ہے بھائی کچھ لے آؤ یار, اوپر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, فنٹر بنے, اوپر سے نا بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں ایکچولی, اور خاص طور پہ کوئی لڑکی آ جائے اس کے سامنے تو بہت شو مار رہے ہوتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا بھائی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اب اگر میں جو ضرورت بھی ہے, کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اب اگر ایک موقع مل رہا ہے تو مجھے جانا چاہیے. یہ ہے استغنا میں اعتدال, بیلنس. یہ کیا ہے؟ بیلنس. ہمارا ایک ساتھ دوست تھا, میں نے اس کو, وہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس کو ملازم رکھا, وہ نہیں میرا خادم, میں نے اس کو ملازمت پہ رکھا نا اپنی خدمت کے لیے. میں نے کہا کتنی تنخواہ لے گا؟ کہہ رہے ہیں بتا ہی نہیں رہا نا, کہہ رہا ہے فری میں کروں گا. میں نے کہا تو کیا فری میں, تیرے بیوی بچے نہیں ہیں؟ مجھے 20 کام ہے نا, 4 گھر ہیں, میں آلو پیاز ٹماٹر ہی لیتا رہا ہوں سارا دن بیٹھ کے, مجھے ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا بھائی تنخواہ بتا, کہہ رہے ہیں فری میں. مجھے پھر غصہ آ گیا, میں نے کہا بھائی تیرے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ فری میں. خیر سمجھ میں آ گئی الحمدللہ اس کے, پھر جلدی سمجھ میں آ گیا. تو وہ فنٹر نہیں بن رہا تھا بیچارہ, وہ سادگی میں ایسا کر رہا تھا, لیکن ایسی سادگی ٹھیک بولو نہیں ہے بھائی. تمہیں بھی تو کمانا ہے, بیوی بچے بھی ہیں, تو فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی لڑکی نے کہا نا کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. چلو یار اللہ نے کوئی انتظام کیا, اب یہاں استغنا یہ ٹھیک نہیں ہے, چلتے ہیں بھائی. قرآن کہتا ہے فلما جاءہ وقص علیہ القصص, موسیٰ علیہ السلام جب گئے ان کے والد کے پاس, تو عزت دار آدمی تھے, تو انہوں نے صرف اجرت کی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے دیکھا بھائی جب بھی کوئی نیا آدمی آیا کرے نا, اس سے حال احوال پوچھے انسان, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس قوم کا آدمی معلوم نہیں ہوتے, یہ کوئی مسافر ہی ہیں, کیونکہ اتنے مستنڈے, اور روزانہ پانی پلانے کی باری آتی ہے, آج تک کسی نے میری بچیوں کی مدد نہیں کی ہے, تو یہ یہاں کا تو بندہ ہے نہیں, تو اب یہ کہاں کا ہے ذرا اس سے ڈیٹیل پوچھو. تو انہوں نے بتایا بھائی میں مصر سے آیا ہوں. بھائی مصر سے کیوں آئے آپ؟ مصر تو بڑا ترقی یافتہ کنٹری ہے, اس کو کیوں چھوڑا؟ پھر انہوں نے بتایا بھائی مجھ سے ایسے بندہ قتل ہو گیا. تو بھائی قتل ہو گیا تو دیت بنتی ہے, قصاص تو نہیں بنتا. بتایا کہ بھائی وہ اس کو تو میری قوم سے دشمنی ہے, وہ تو بہانے تلاش کر رہے ہیں قتل کرنے کے. پورا موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون کے مظالم اور میری قوم پہ ایسے قتل, بچوں کو ایسے ذبح, پوری موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بتا دیا. قرآن کہتا ہے فلما جاءہ وقص علیہ القصص, اور واقعہ پورا سنایا. قال لا تخف, لڑکیوں کے باپ نے کہا اب آپ خوف مت کرو, نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے آپ کو ظالمین سے نجات دے دی. اس میں اشارہ کر دیا کہ اب آپ امن اور سکون میں ہو. قرآن کہتے ہیں قالت احداہما, دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا
یا ابت استاجرہ، اے ابا آپ اس کو ملازمت پہ رکھ لیں، کیونکہ بیٹیاں یا گھر کے باہر کے کام کرنے پڑتے ہیں، تو ایک شریف آدمی آپ کو ملازمت کے لیے چاہیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، ملازمت پہ رکھنے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. ملازمت پہ رکھنے کے لیے کتنی صفتیں دیکھنی چاہیے. طاقتور اس لیے کہ کمزور ہوگا تو خود اس کے لیے 2 ملازم اور رکھنے پڑیں گے آپ کو، ہوتا ہے نا ایسے. بعض لوگ ملازم رکھ لیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والوں نے نا بکرے کا باڑا کھولا اور اس میں بکرے کا دانا رکھا، تو دانا جو ہے نا آدھا وہ ملازم ہی کھا جاتا تھا بیٹھے بیٹھے. امانت دار نہیں تھا نا، امانت کا مطلب بھائی مال میں خیانت نہ کرے. آدھا وہی کھا، کہتے میں نے خود اس کے لیے پھر ایک بندہ رکھنا پڑے گا مجھے کہ جو اس کو چیک کرے کہ یہ تو نہیں کھا رہا. تو ملازم طاقتور بھی ہونا چاہیے اور دیندار بھی، ورنہ ڈنڈی مارے گا، پیسے پورے لے گا. اب تک کیوں نہیں رکھا تھا انہوں نے ملازم؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ کیا تھے؟ بولو نا، مسٹنڈوں کو ملازم نہیں رکھا. جن کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ان بیچاری کمزور ہیں ان کی مدد کر دو، جن کو اتنی غیرت نہیں ہے وہ گھر میں کیا ملازم، وہ تو بچیوں پہ غلط نظریں ڈالیں گے گھر میں آ کے. تو اس لیے ایک نے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین گھر میں مزدور ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار. یہ دیندار بھی ہیں، امانت دار ہیں اور طاقتور بھی ہیں. طاقت امانت کا اندازہ کیسے لگایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کب پورے راستے میں ایک دفعہ بھی انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی جوان لڑکی آ جائے نا، بات میں بہانہ تلاش کرتے ہیں فری ہونے کا. آپ دیکھ لو ٹھرکیوں کے پاس جب فون آتا ہے، کسی داڑھی مونچھوں والے کا فون آئے، ٹھک کر کے 2 منٹ میں بات کر کے فون ٹو دا پوائنٹ جواب. کسی لڑکی کا فون آ جائے نا، سریلی سی آواز ہو، پوری ڈیٹیل سے بات سمجھانے کی کوشش کرے گا، پوری تفصیل سے بات سمجھائے گا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نظر بھی نہیں اٹھا رہے، سر بھی جھکا ہوا ہے ان کا، چلتے ہوئے بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. تو یہ بندہ کیا ہے؟ امانت دار. جو اس آنکھوں کی خیانت نہیں کر رہا وہ مال میں بھی خیانت نہیں کرے گا. اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ طاقت کا اندازہ حضرت موسیٰ کی چال سے انہوں نے چلتے ہوئے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ڈول سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ پانی نکالتے تھے نا، ایسے چی چی کر کے آوازیں آتی تھی، کھینچ رہے ہیں نا، آدھے خود ہی کھینچے چلے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ گئے ہیں، ایسے کر کے ڈول ڈالا اور ایسے کر کے کھینچا ہے. ظاہر ہے پاورفل تھے نا، ایک تھپڑ سے بندہ ہی مار دیا. تو اس 2 چیزوں سے اندازہ ہوا. ایک چال، جو کمزور ہوتا ہے اس کی چال بھی کیسے ہوتی ہے؟ جانا ادھر کو چاہتا ہے، ہوا کی وجہ سے ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہوا چلا رہی ہوتی ہے. ایک باریک سے پروفیسر صاحب تھے، وہ لیکچر نے چوک لے کے بلیک بورڈ پہ سمجھا رہے تھے. تو کسی نے مذاق کیا، بھائی ہوا تیز چل رہی ہے، ایسا نہ ہو سر اڑ جائیں، پروفیسر صاحب اڑ جائیں. کسی نے کہا نہیں اڑیں گے، ان کے ہاتھ میں چوک ہے. ٹھیک ہے، ابھی نہیں اڑیں گے انشاءاللہ. تو خیر، چال سے اندازہ لگایا موسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسرا ڈول کھینچنے کی طاقت سے. تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہترین ان کو ملازمت پہ رکھ لیں، باپ نے کیا کہا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. جو عزت دار باپ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے، اچھے داماد کی تلاش ہوتی ہے. اس زمانے میں باپوں نے یہ فکریں چھوڑ دی ہیں، لہذا لڑکیاں خود ہی سیٹنگوں میں لگی ہوئی ہیں. کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا اسی سلسلے میں کہ میری سیٹنگ ہو چکی ہے، اب ابا میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے ابا کو خیال نہیں آیا، اب سیٹنگ کہیں اور ہو گئی ہے، ابا کہیں اور، اماں یا تو بھائی بالغ ہوتے ہی کر دیتے. تو ہمیشہ عزت دار باپ کو بچیوں کی پڑھائی سے زیادہ کس کی فکر ہوتی ہے؟ گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے. آج کل یہ چیزیں بھی مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ. وہ ہمیشہ اچھے داماد کی تلاش میں رہے گا. وہ یہ نہیں کہ میں بیٹھا رہا ہوں لڑکی کو لے کے، جب خود ہی رشتے آنا اڑ اڑ کے شروع ہوں گے. بھائی اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو خود پیغام بھیج دو، اس میں کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ نوجوان کی پوری میں نے داستان سنی ہے، اس کی باتوں میں کہیں بھی جھوٹ جو ہے نا پکڑا جاتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. نمبر 2، اس نے سارے مسٹنڈے کھڑے ہوئے تھے، ان کو خیال نہیں ہوا یہ مسافر تھا اور اپنا پیٹ کاٹ کے اس نے میری بچیوں کی خدمت کی ہے.
اس کو کہتے ہیں نا کیئرنگ. آج کل کہتے ہیں نا ہمیں خواتین نے کہا ہوتا ہے ہمیں کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے, یہی ہے نا, یہی کہا ہوتا ہے نا. ابے کچھ غلط لفظ بول رہا ہوں تو ہاں, کیئرنگ ہسبینڈ جو ہماری کیئر کرے. کیئرنگ ہسبینڈ یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اب یہ نہیں کہ آج کل تو میمز آ رہی ہیں, روٹیاں بھی پکا رہے ہیں, خیر. تو ہمیں کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے, اور ظاہر ہے سب کو وہی والا چاہیے کیئرنگ ہسبینڈ ہی, جو صرف ہماری کیئر کرے. کم بخت وہ ایک گھر میں ماسی تھی, جو میڈ آتی ہے نا کام کرنے کے لیے, نہیں سوری, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری خدمت کے لیے ماسی رکھنا چاہتا ہوں, کیئرنگ ہسبینڈ ہوں نا میں, کیئرنگ, میں تمہاری کیئر کرنا چاہتا ہوں, میں ماسی رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا خبردار ایسی حرکت کی, میں پہلے ماسی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیرا پتا ہے ماسی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, میں پہلے ماسی تھی اس گھر میں. تو لڑکیوں کے ان کے جو باپ تھے نا, کہا گیا کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن یہ کوئی ثابت نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کوئی روایت نہیں ملتی ہمیں صحیح جس سے پتا چلے شعیب علیہ السلام تھے. تو لڑکیوں کے باپ نے سوچا کہ بھائی داماد میں بھی تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک داماد صحت مند ہونا چاہیے, دوسرا امانت دار. صحت مند ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں استعمال کر کے کما لے گا. جب انسان محنت کرتا ہے رزق کے دروازے کھلتے ہیں, ابھی نہیں تو بعد میں کما لے گا, کوئی بات نہیں. دوسرا نیک ہونا چاہیے, نیک آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی کے حقوق بھی پورے کرتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی کے حقوق نہیں دیتا. تو دو چیزیں چاہیے. تیسری چیز ہے روزگار. داماد کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ روزگار. تو روزگار تو میرے پاس مل رہا ہے, ان کو روزگار میں ہی دے دیتا ہوں. بھائی بکریاں چراؤ, آپ خدمت کر رہے ہو میری, میں ہی تنخواہ دوں گا آپ کو, سمجھ رہے ہو؟ تو روزگار بھی ہو گیا, صحت بھی ہے, امانت داری بھی ہے, تو بہترین داماد مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ تو فوراً اسی مجلس میں لڑکیوں کے باپ نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, اے موسیٰ میں چاہتا ہوں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی تجھ سے نکاح کر دوں. بیٹی کہہ رہی ہے ان کو ملازمت پہ رکھ لیں, باپ نے کیا آفر کر دی؟ بھائی میں تجھے ملازمت پہ رکھوں گا, وہ ملازمت تیرا مہر ہوگا. ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں. الا ان تأجرنی ثمانی حجج, اس شرط پہ کہ آپ میرے پاس 8 سال بکریاں چراؤ گے. میرا کاروبار کیا ہے؟ یہ بکریاں ہیں. آپ کو بھی روزگار مل جائے گا اور آپ کو بیوی بھی مل جائے گی اور مجھے داماد. اب ہم ہوتے ایسے موقع پہ ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے ہیں اچھا میں اپنی ممی کو فون کر رہا ہوں پہلے. ایکچولی ہم خاندانی لوگ ہیں, میرے چاچے 10-15 چاچے ہیں, 18-20 چاچیاں ہیں, اور پھر ماموں ہیں, پھپھے, اور جو ہمارے خاندانوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی چچا سے مشورہ لیتا ہے؟ باپ سے پوچھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا شادی کے لیے باپ سے نہ پوچھیں, مگر اتنا لمبا تو نہ کھینچے نا اس کو. اور ایکچولی ایسا ہے کہ ابھی تو میں آپ کو ایکچولی ابھی اسٹیبل تو ہو جاؤں, میں ابھی تو مسافر ہوں, میں پہلے کچھ پیسے کماؤں گا, پہلے اپنا گھر بناؤں گا, اپارٹمنٹ خریدوں گا, پھر اس کے بعد ایکچولی شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی پروگرام میں نا میرے ساتھ کے جتنے دوست تھے نا سب بڑھ گئے ہیں سوائے چند ایک. جب میں بالغ ہوا نا میں نے کہا پیسے ہیں نہیں ہے, شادی کرو, پیسے بھی کماؤ, دونوں کام ساتھ ساتھ کرو, بچے بھی پیدا کرو, دوسری بھی کر لو, پھر تیسری بھی کر لو. سب کچھ ہوتا چلا گیا, آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. کوئی سورس آف انکم نہیں تھی, سورس آف انکم بھی بن گئی. کوئی کام کسی وجہ سے روکنا نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہو نا پہلے پیسہ آئے گا بعد میں شادی ہوگی, تو نہ پیسہ آئے گا نہ شادی ہوگی. جو رشتہ میسر ہے کر لو, پیسہ بھی کماتے رہو بیٹھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ بھی نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اچھا میں استخارہ نکالتا ہوں. ہمارے یہاں 6 مہینے استخارے نکل رہے ہیں, نیلا آ گیا, کالا آ گیا, پیلا آ گیا. جیسے ہی لڑکیوں کے باپ نے کہا نا ان دو میں سے ایک کی میں آپ سے شادی کرتا ہوں, بشرطے کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں, اگر 10 سال چرا لیں تو یہ آپ کی طرف سے, یہ گریبی ہے. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک, یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے, مجھے قبول ہے. اس طرح سے بھائی جو کرتے ہیں ان کی ہو جاتی ہے, جو اس طرح نہیں کرتے ان کی نہیں ہوتی. نہ ان کی بیٹیوں کی ہوتی ہے نہ بیٹوں کی ہوتی. بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. داماد کو ایسا اب تو لیبارٹری ٹیسٹ رہ گیا بس داماد کا, اس کے گردے چیک کرو ٹوٹل 2 ہیں بھی کہ نہیں ہیں, پھیپڑے چیک کرو, کورونا وائرس تو نہیں گیا. اتنا زیادہ پنچایتیں. بھائی چند چیزیں دیکھو, بیسک ہے, شریف آدمی ہے یا نہیں ہے, کسی بڑی بیماری میں نہ ہو, اور کوئی
क्रिमिनल एक्टिविटी, कुछ छुट्टे वुट्टे ना लगाता हो, 2-4 चीजें देख ली बस, सही है, बस ज्यादा नहीं पंचायतों में जाया करो। हाँ, कुफू होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डॉक्टर लड़की है और छठी पास से उसकी शादी कर रहे हो, तो फिर ये पैरेलल जब नहीं होता ना तो गलत है। तो मूसा अलैहि सलाम ने फौरन कहा मुझे ये ऑफर कबूल है, फौरन निकाह कर लिए मूसा अलैहि सलाम ने। कुरान कहता है, बस जल्दी से ये रुकू जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल, जब मूसा ने 8 साल या 10 साल पूरे कर लिए, वसारा बि अहलिही, फिर अपनी ज़ौजा को लेकर मिस्र वापस चले। उनका इरादा था अपनी माँ से मिलूंगा, 10 साल हो गए माँ से दूर, घर है मेरा वहां, और भूल भुलैया हो गया होगा, अब तो फिरौन के जहन से सब कुछ निकल गया होगा, पुराने केस होते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, भूल भुलैया हो गया। वसारा भी अहलिही, अपनी अहलिया को लेकर चले, आनसा मिन जानिबि तूरी नारा, कहते हैं ये दिसंबर या जनवरी का महीना था, बहुत सख्त सर्दी थी, मिस्र में कड़ाकेदार सर्दी पड़ती है, तो रात को रास्ता भूल गए। देखो वही अल्लाह नाकामी के नक्शों में क्या करता है, जाते हुए रास्ता नहीं भूले, वापसी पे रास्ता भूल गए। अब तो ज्यादा टेंशन है ना, बीवी भी साथ में है और शदीद सर्दी हो रही है, बहुत सख्त सर्दी पड़ती है मिस्र में, ठंडा मुल्क है, तो रास्ते में शदीद सर्दी और रास्ता भूल गए। आनसा मिन जानिबि तूर, जब कोहे तूर के करीब पहुंचे तो वहां आपको आग आग नजर आई। क़ाल अली अहलिही, अपनी ज़ौजा से कहा, कुसू, यहां ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग महसूस हो रही है। आग का होना आबादी के होने की अलामत होता है, और आबादी से अक्सर रास्ते का पता चल जाता है। आनस मिन जानिबि तूरी नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़वतिन मिनन नार, मैं वहां से कोई खबर ले आऊंगा कि रास्ता किधर है, या आग का शोला ले आऊंगा, इस सर्दी में हम उस आग को जला के अपने आप को गर्म कर लेंगे, सर्दी से बचने का इंतजाम हो जाएगा। तो तलून, ताकि हम उस आग से हम गर्मी हासिल कर लें। फलम्मा अताहा, अल्लाह कहते हैं जब मूसा उस आग के करीब आए, नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरा, जैतून का दरख्त था, मुबारक वादी थी, उसके दाएं जानिब से आवाज आई, अय्या मूसा, ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह हूं तमाम जहानों का पालने वाला। सूरह तोहा में ये बहुत दिलचस्प अल्लाह ने भी, यहाँ तो बहुत मुख्तसर है, मैं मुख्तसर ही करता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। व अन अलकी आसाक, दूसरे मकाम पर तो और लंबी बात है, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, व इन साअत आतियतुल अकादु उख्फीहा, क़यामत आके रहेगी, मैं क़यामत को लोगों से छुपा दूंगा। व अकीमिस सलात लिज़िक्री, तू नमाज कायम कर मेरी याद कायम करने के लिए। तो पूरी पूरी डिटेल है, यहाँ मुख्तसर है। व अन अलकी आसाक, अल्लाह कहते हैं मूसा, आवाज आई कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, ए मूसा इस लाठी को जमीन पे डाल दे। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, जमीन पे डाला, वो ऐसे हरकत करने लगी, अजदहा बन के दौड़ने लगी। कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरा, मूसा अलैहिस्सलाम पुश्त फेर के भागे। भाई, हालांकि मूसा के दिल में अल्लाह ने डाल दिया कि मैं, उनको यकीन आ गया कि अल्लाह ही है, तो लाठी का सांप बनना था और मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से पीठ फेर के भागे। मैं बार बार कहता हूं कि अंबिया की लाइफ भी नेचुरल होती है, बुजुर्गों की लाइफ भी नेचुरल, डरने वाली चीजों से डरते हैं, और ऐसा नहीं होता कि डरने वाली चीजों से हम डरने लगे। हमारे हजरत जी सांप से भी नहीं डरते, तो इसका मतलब सपेरे हैं ये, फिर ये हजरत जी नहीं है, ये क्या है, सपेरे हैं। मस्जिदों में धमाका होता है ना, खड़ा हुआ इमाम, कहते हैं हमारे इमाम डरे ही नहीं। भाई बेवकूफ इमाम है, तो दूसरे धमाके का इंतजार कर रहा है क्या? एक हो गया, अब निकल ले, भाग जाए यहां से नमाज तोड़ के। जलजला आता है ना, वीडियोज आ रही है, जलजला आ रहा है, इमाम खड़ा हुआ है, पीछे से पब्लिक निकल निकल के भाग रही है। ये बेवकूफ इमाम है, ये खुद भी मरेगा, पब्लिक को भी मरवाएगा। जरा सी जमीन हिले, जिसको जहां से मौका मिलता है नमाज तोड़ के भाग। नमाज बाद में होती रहेगी, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। तभी हदीस में आता है सांप नमाज में देखो तो मारो उस सांप को जाके। तो मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है वलम युअक्किब, ऐसा भागे हैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। क्या मंजर होगा यार, वो लाठी सांप बनी और मूसा अलैहिस्सलाम तगड़ तगड़ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और कुरान कहता है वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे कि भई ये तो काट लेगा मुझे।
قال یا موسیٰ اقبل، ہم نے کہا اے موسیٰ اقبل، واپس پلٹ، ولا تخف، خوف مت کر، سنعیدها سیرتها الاولی، دوسرے مقام پہ تو اس سانپ کو پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں. وہ دوسرا معجزہ اللہ نے دکھایا، فرمایا کہ یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ. ڈائریکٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، جس سے بچ کے 10 سال کا پورا جو ایک سیٹ اپ بنایا تھا وہ سارا سیٹ اپ ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ربی انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے تو ایک انسانی جان کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان میں فصاحت ہے، تو اس کو میرا ساتھی بنا دے. پہلے کہا تھا کہ نبی بنا دے، جب اللہ نے یہ پیشکش ٹھکرائی تو پھر کہا ساتھی بنا دے. یصدقنی، کم از کم ایک آدمی تو فرعون کے محل میں میری تصدیق کرے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سارے مجھے جھٹلائیں گے، تو ایک تو ہوگا جو میرا ساتھ دے گا. قال سنشد عضدک، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے. میں قرآن کی بلاغت پہ حیران ہوتا ہوں، الفاظ قرآن کے جو سلیکشن آف ورڈز ہے وہ بڑا خاندانی ہے. سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ تیرے بازو ہم مضبوط کریں گے، کس کے ذریعے؟ تیرے بھائی کے ذریعے. اور وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، دلائل کی دنیا میں تیرا پلڑا بھاری رہے گا. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور تو ڈر رہا ہے کہ تو تو کمزور ہے، میرے معجزوں اور دلائل کے ساتھ تو اور تیرے بھائی کو جو فالو کرے گا غالب وہی آئے گا. جو تجھے اور تیرے بھائی کو فالو کرے گا نا غالب وہی آئے گا. قرآن کہتا ہے فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ آئے فرعون نے کہا یہ جادو ہے. اور پھر دعوت چلتی رہی، بالآخر فرعون نے کیا کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر موسیٰ کا کوئی خدا ہے تو اے حامان تو سیڑھیاں لگا آسمان پہ چڑھ کے اس خدا کو تلاش کرتے ہیں. کیسی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ اتنے دلائل دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اے حامان، وہ چمچے ہوتے ہیں نا اس کے، حکومت کے بہت سے چمچے ہوتے ہیں جو طاقت اور قوت کے نشے میں حکومت، ظالم حکومتوں کو بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو فرعون کے بھی چمچے تھے. تو فرعون نے حامان سے کہا جا یار سیڑھیاں لگا، ہم اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو وہ خدا نظر نہیں آ رہا. آج جتنے ایتھیسٹ یوٹیوب پہ ملیں گے نا آپ کو وہ یہی کہتے ہیں بھائی نظر کیوں نہیں آتا، وہ آ کے اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں ہے. تو فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا، ذرا سی موسیٰ کی دعوت پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اور کیسی اوٹ پٹانگ باتیں، بھول گیا کہ کوئی زمین کا مالک اصل میں کوئی اور ہے. اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، فرعون یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم. دیکھو یہ وہ نظریہ ہے جس سے سارے فساد جنم لیتے ہیں. جب آپ آخرت بھول جاتے ہو نا تو آپ سے بڑا شیطان پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سمیت اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا، اور دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو امام بنایا، لیڈر بنایا، ایسا لیڈر جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی دعوت دیتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے لیڈر 2 قسم کے ہوتے ہیں. لوگوں نے لیڈر ہی کو فالو کرنا ہے، بغیر لیڈر کے دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوتی. لیکن لیڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ جنت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے فرعونیوں کو ایسا لیڈر بنایا یدعون الی النار، جو لوگوں کو کس طرف بلا رہے تھے؟ آگ کی طرف. اور دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ خود بھی جہنم میں گیا اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جہنم میں دھکیل دیا. اگر خود ایمان لے آتا نا قوم بھی ایمان لے آتی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، جہنم کی آگ کا ایندھن بھی بنا اور اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے ہم نے لعنت چلا دی. آج دنیا میں کوئی بھی فرعون کا نام اچھے الفاظ سے نہیں لیتا. تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جو اسباق ملیں اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.